الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے نہ صفات میں، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر اگر شکر ادا کیا جائے تو بندہ اس بات پر اگر اس بات پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو یہ خصوصی اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام ہی حق دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جو دین اسلام ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے ذریعے مہیا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت ہی بندے کو اپنی رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ ہی اس کی رحمت سے دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کا اجر احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنا بڑا عمل جو حاجی کو دیا جاتا ہے، جو وہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ گھر سے وضو کر کے آئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کے احرام باندھنے کی طرح، جس طرح اس کو عمل کرنے پر اجر مل رہا ہے، اس طرح جو بندہ گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اگر بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا دے گا۔ تو نماز جو ہے وہ ہر عاقل بالغ ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی وجہ سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ذکر کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے
تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن کی کوئی نماز رہ جائے۔ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر بندہ مومن کو اس بات کا اندازہ ہو نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا۔ تو نماز کی بڑی فضیلت ہے، پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو ہے نا، جو مومن ہے نا اس کو سکون ملتا ہے، اور جو منافق ہے اس کو اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنا مسلمان کا کام ہے، مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو اس کے لیے نور دلیل ہوگی۔ تو نماز جو ہے وہ ہر حال میں اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔